احادیث کے مطابق خواب کے 3 اقسام ہوتے ہیں۔ بعض خواب شیطان کی طرف سے مومن بندے کو پریشان کرنے کے لیے ہوتے ہیں، دوسرا وہ خواب جو بے معنی ہوتے ہیں اور انسانی ذہن کے ہیجان کا نتیجہ ہوتا ہے، اور تیسرا خواب فرشتے کی طرف سے ہوتا ہے جس میں کوئی پیغام یا آئندہ ہونے والے واقعات کی بشارتیں موجود ہوتی ہیں۔ ایک مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، لہذا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا سچے اور پاکیزہ خوابوں کی شکل میں ہوئی تھی۔ آپ خواب میں جو کچھ بھی دیکھتے وہ سچا ثابت ہو جاتا۔ خواب کی تعبیر بھی عہد نبوی میں نہایت ہی اہمیت رکھتا تھا، لہذا روایتوں کے مطابق فجر کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً اپنے صحابہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے اور پوچھا کرتے تھے کہ کیا آج رات کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو وہ اسے بیان کر دیتا اور پھر آپ اس کی تعبیر بیان کرتے تھے۔ ماہرین نفسیات کے مطابق خواب کی سب سے پر اسرار قسم لیوسڈ ڈریم ہے۔ لفظ لیوسڈ ڈریم کا استعمال سب سے پہلے ایک سائیکائٹرسٹ فریڈرک وان نے 1913 میں لکھی اپنی کتاب اے اسٹڈی آف ڈریم میں کیا تھا۔ لیوسڈ ڈریم کے دوران خواب دیکھنے والے شخص کو یہ پتا ہوتا ہے کہ وہ خواب دیکھ رہا ہے، لہذا وہ شخص اس خواب میں جو چاہے کرتا ہے اور جہاں مرضی وہاں جاتا ہے۔ یہ نیند کا سب سے گہرا یعنی 4تھ اسٹیج ہوتا ہے جب ہم گہرے نیند میں چلے جاتے ہیں۔ لیوسڈ ڈریم میں ایک شخص کو اپنے خواب پر مکمل کنٹرول حاصل ہو سکتا ہے، لیکن یہ عمل ٹریننگ اور پریکٹس کا نتیجہ ہوتا ہے اور ہر شخص کے لیے لیوسڈ ڈریم کو کنٹرول کرنا ممکن نہیں ہے۔ اسی لیوسڈ ڈریم کے متعلق ایک صحابی رسول کا مشہور واقعہ ہے جن کا نام حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ حضرت ابو امامہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل باہلا قبیلے کی طرف دین کی دعوت دینے کے لیے بھیجا جو ان کا اپنا قبیلہ تھا۔ جب حضرت ابو امامہ باہلا پہنچے تو لمبے سفر کی وجہ سے آپ کو شدید بھوک لگی تھی۔ اتفاقاً باہلا کے لوگ اس وقت کھانا کھا رہے تھے۔ جب انہوں نے ابو امامہ کو دیکھا تو خوش آمدید کہا، پھر انہوں نے ان سے کہا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ تم محمد کے دین کی طرف مائل ہو کر بے دین ہو رہے ہو۔ اس پر حضرت ابو امامہ نے انہیں دین کی باتیں بتائیں اور اسلام کی دعوت دی۔ اس پر وہ لوگ بیزار ہو گئے اور انہوں نے ابو امامہ کو وہاں سے چلے جانے کو کہا۔ آپ نے ان کے اس رویے پر افسوس کا اظہار کیا اور ان سے تھوڑا پانی مانگا کیونکہ انہیں شدید پیاس لگی تھی، لہٰذا انہوں نے انہیں پانی دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جاؤ تم پیاسے ہی مر جاؤ۔ حضرت ابو امامہ وہاں سے دور چلے گئے۔ بھوک اور پیاس سے ان کا برا حال ہو رہا تھا، لہٰذا وہ ایک مقام پر بیٹھ گئے اور زمین پر ہی ٹیک لگا کر سو گئے۔ اس نیند کے اندر انہوں نے ایک خواب دیکھا جس میں انہیں دودھ جیسی کوئی چیز پینے کو دی گئی۔ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے اس سے زیادہ لذیذ کوئی چیز بھی نہ پی ہوگی اور میں نے وہ ساری پی لی یہاں تک کہ میرا پیٹ بھر گیا۔ ادھر جب باہلا کے لوگوں کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور انہیں ابو امامہ پر رحم آیا تو انہوں نے ایک آدمی کے ہاتھوں کھانے پینے کا سامان ابو امامہ کے لیے بھیجا، لیکن جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو آپ کا پیٹ پہلے ہی ایک بہترین خواب کے ذریعہ بھر چکا تھا، لہٰذا انہوں نے اس شخص کو منع کر دیا اور کہا کہ اللہ نے مجھے کھلا دیا ہے، بلکہ حضرت ابو امامہ نے اس شخص کو اپنا پیٹ بھی دکھایا کہ میں اتنا کھا چکا ہوں کہ یہ شکم شیر ہو کر بھر چکا ہے۔ باہلا کے لوگوں پر اس واقعے کا ایسا اثر ہوا کہ انہوں نے ابو امامہ کے دعوت کو قبول کر لیا اور وہ سب مسلمان ہو گئے۔ یہ ایسا خواب تھا جس میں حضرت ابو امامہ کو اس سفید دودھ کا ذائقہ بھی محسوس ہوا اور خواب میں کھائی گئی غذا باقاعدہ ان کے پیٹ میں پہنچ گئی تھی۔ یہ وہ خواب تھا جس کی کوئی تشریح انسانی ذہن سے نہیں کی جا سکتی۔ کچھ خواب ایسے بھی ہوتے ہیں جو نہ صرف ایک شخص بلکہ پوری انسانی سماج پر اثر انداز ہوتے ہیں اور جس کی وجہ سے ہماری اس دنیا میں ایک بڑی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ مثلاً مشہور سائنسداں البرٹ آئنسٹائن کو تھیوری آف ریلیٹیوٹی خواب کے ذریعہ ہی پتہ چلی تھی۔ نیکولا ٹیسلا نے اپنی کئی دریافت کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ انہیں یہ خواب میں بتایا گیا تھا۔
مشہور میتھمیٹیشین رامانوجن کے مطابق اس نے کئی فارمولے خواب میں دیکھے اور دنیا کے سامنے پیش کیے۔ اسی طرح 1913 میں نیل بوہر کو خواب کے ذریعہ ایٹم کا اسٹرکچر پتہ چلا تھا۔ ایسے سائنسدانوں، محققین اور مصنفوں کی ہزاروں کہانیاں ہیں جنہوں نے خواب میں ایسا کچھ دیکھا جس سے انسانیت کی تاریخ ہی بدل گئی۔ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عمارہ بن خزیمہ کے والد نے ایک دفعہ ایک خواب دیکھا کہ وہ نبی کے پیشانی کے ساتھ اپنی پیشانی ٹکائے ہوئے ہیں۔ جب عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواب آپ کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روح سے ملاقات کرتی ہے اور مومنوں کی روحیں ایک دن اور ایک رات کا فاصلہ طے کر کے ایک دوسرے سے مل لیتی ہیں، جبکہ انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا بھی ہو۔ خوابوں کی دنیا کوئی افسانوی دنیا نہیں ہے بلکہ ایک حقیقی دنیا ہے، ایسی دنیا جسے آج بھی مکمل طور پر ہم نہیں سمجھ پائے ہیں، جہاں روحانیت اور سائنس میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ تو کیا خواب کے دوران ہماری روحیں وقت اور جسم کے قید سے آزاد ہو کر آسمانوں اور زمینوں اور مختلف ڈائمنشنز میں گھومتی پھرتی ہیں؟ کیا یہ سب ایک ایسے جہاں میں ہو رہا ہے جو وقت اور زمانے کی قید سے آزاد ہے اور جہاں ماضی، حال اور مستقبل سب ایک ساتھ چل رہے ہوتے ہیں؟